अस्सलाम वालेकुम। 7 RY से में यास्मीन खान और आज है 1 फरवरी 2026। तो नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में ये है कि आपको मालूम ही है कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं और इस वक्त दहशत गर्द जो हैं वो वहाँ पर आम रोड्स पर घूम रहे हैं और सड़कों पर घूमते हुए उनके हाथों में बंदूकें हैं, लॉन्चर्स हैं। फिर उसके अलावा जो वो घूम रहे हैं और बैंकों को भी लूट रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों को जो है वो वहाँ पर भी लूट मार हो रही है। लेकिन ऊपर से जो है वो, क्योंकि इनके ऊपर बेसिकली चोर बैठे हुए हैं और जो चोर हैं वो छोटे चोर जो है वो नीचे घूम रहे हैं रोड्स पर, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कोई कानून या कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं। अगर कानून हो तो वहां पर इस तरह दहशत गर्द जो है वो आम आपको रोड्स पर नजर ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी फौज का इख्तियार भी वहां पर खत्म हो चुका हुआ है। तो अब इस सिलसिले में वहां के एक डीसी को भी उठाकर ले गए हैं। और नाज़रीन, आप ये पहले इनकी 2-3 मैं आपको वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ये आप पहले इसमें देखें, आपको खुद पता चलेगा कि वहां पर क्या हालात हैं और वहां पर कितनी जो है वो आराम से घूम रहे हैं। वो जगहों को जरूर लूट मार कर रहे हैं लेकिन आम आवाम को वो कुछ नहीं कह रहे। तो ये आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करती हूँ।
تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیوز چیک کی ہیں، اس سے آپ کو خود پتا چل گیا کہ وہاں پر کیا حالات ہے۔ اب اس کے بعد پاکستان کے جو شہباز شریف جو اس وقت بیسیکلی ہے تو ویسے فیک سیٹ پر بیٹھے ہوئے، لیکن بیٹھے تو وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بٹھایا گیا ہوا ہے، ادروائز ان کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے۔ ان کے اندر کہہ لیں یا مریم صفدر کے اندر کہہ لیں کہ اتنا بڑا پنجاب کا صوبہ اس کو دیا ہوا ہے۔ تو ناظرین اسی لیے پاکستان کے سخت مزید برے حال ہیں، اب یہ دوسری پاورفل کنٹریوں کے ہاتھ میں بک رہے ہیں۔ اب جس طرح کے دوڑے چلے جاتے ہیں شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر جو ہے وہ جا کر اپنی مکمکیاں کرتے اپنی سیٹوں اور اپنے اقتدار کے لیے، اور آپ شہباز شریف کو دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے فیصلے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کبھی عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارے فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کے فیصلے جو یا کسی بھی کنٹری کے فیصلے، اس کا پرائم منسٹر ہو پریزیڈنٹ ہو وہ کہتا ہے، اور اس کو کہنا چاہیے کہ ہمارے فیصلے ہمارے ہاتھ میں۔ کیوں؟ جو یہ جب بات ہو سکتی ہے جب کہ انسان اندر سے صاف ہو، کلیئر ہو، وہ نہ کھاتا ہو، نہ بکتا ہو، نہ اپنے ملک کی چیزوں کو بیچتا ہو، اپنی جا کے جو پراپرٹی ہیں وہ باہر کے ملکوں میں یہاں سے پیسہ لوٹ کے جا کے بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہم قرضہ لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ قرضے کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ وہ کون سے عوام کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ وہ تو سارا جو ہے قرضہ، وہ اس وقت یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے علیحدہ جہاز آپ نے دیکھے یہ کہ لے کے جا رہے ہیں۔ ایک جہاز میں بھی یہ جا سکتے تھے، لیکن علیحدہ جہاز کو کیا پاکستان کے پیسے کا خزانے کا خرچ نہیں اس کے اوپر ہو رہا؟ اور پھر اس کے بعد آپ ان لوگوں کے کپڑے دیکھیں، غریب لوگوں کی حالت دیکھیں آپ کہ ان کے پاس کپڑا پہننے کو نہیں ہے سردی میں، وہ ایون کہ وہ لنڈے کے بھی اب کپڑے نہیں خرید پا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے روز ڈریسز نئے سے نئے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے عوام کے پیسوں پر، ٹیکس کے پیسوں سے جو کھایا جا رہا ہے، قرضے لے لے کے اپنے اکاؤنٹس میں ڈال رہے ہیں، وہ اپنے اوپر استعمال ہو رہا ہے، ہونا عوام کے اوپر چاہیے اور ہو رہا ہے اپنے اوپر استعمال۔ ناظرین اب اس صورتحال میں پہلے آپ شہباز شریف کا بیان سنیں، پھر اس کے بعد میں نیکسٹ بات کرتی ہوں۔ لگی لگتی کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے، ان سے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے، آپ اتنے بلین ڈالر دے دیں، آپ اتنے بلین ڈالر دے دیں۔ میں ان ممالک کا، دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن سے ہم گزرے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے جو ہے وہ شہباز شریف کے خود منہ سے سنا ہے، یہ تو ہر وقت ویسے ہی مانگتا رہتا ہے، یہ ہو یا نون لیگ ہو، ساری ہر وقت مانگتی رہتی ہے۔ پٹواری جتنے بھی ہیں ان کو کیوں برا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے برا کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کا حق کھا رہے ہیں اور پاکستان کے بچوں کے اوپر قرضے سے قرضے چڑھا رہے ہیں۔ قرضہ خامخواہ ایسے نہیں ملتا، ہمیشہ انٹرسٹ اس کے اوپر ہائی انٹرسٹ دیتے ہیں آئی ایم ایف، اور پھر آپ ایک باہر کی کنٹری میں کہ ہم ایک کریڈٹ کارڈ بھی اوپن کروائیں، پھر اس کے بعد آپ ایک بینک سے لون لیں تو ہمیشہ اس کے اوپر انٹرسٹ ہوتا ہے ناظرین، اور یہ تو آئی ایم ایف کے قرضے کے اوپر انٹرسٹ دینے کے لیے بھی پیسے لیتے، پھر اس کا انٹرسٹ ادا کرنے کے لیے، اور یہ پیسہ سارا کہاں جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ پاکستان میں تو ایک گٹر کا ڈھکنا بھی جو ہے وہ نہیں صحیح لگا ہوا، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہی تھا کہ ایک ماں اور اس کی بیٹی، 9 ماہ کی بیٹی تھی اس کی اور 24 سال کی ماں تھی، جو کہ گٹر کے ڈھکنے میں اس کی وجہ سے وہ گری اندر پنجاب میں، اور پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ وہاں کی یہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس وقت ناظرین اس کو جو ہے وہ پاکستان کو تباہ کر کے اس نے رکھ دیا ہے، اور اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو ہسبینڈ تھے اس کو مارا، انہوں نے تشدد کیا گیا، پوری پاکستان نے دیکھا ہے کہ کس طرح اس کا یہ حالت کی گئی، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیس اپنے اوپر ڈلواؤ، یعنی کہ تم نے مار کے اس کو گھر سے نکالا ہے، اور اپنی نااہلی کو نہیں بتا رہے کہ ہم جو ہے سارا پیسہ اپنے فیشنوں پہ، اپنی سرجریوں پر، اپنے گھومنے پھرنے پر، اپنے کپڑے پر، اپنے برانڈڈ چیزوں پر استعمال کر رہے ہیں، ہونا عوام کے اوپر چاہیے۔ عوام کی بری حالت ہے اور یہ کس طرح چمک رہے ہیں، ان کو اپنے آپ بھی شرم نہیں آتی۔ یہ پاکستانی عوام کا اپنا قصور ہے۔ جس وقت الیکشن ہوئے تھے اور یہ فیک حکومت بیٹھنے لگی تھی، یہ اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ یہ پرزور طریقے سے اٹھتے اور ان کے قدم نہ جمنے دیتے، ان کو بیٹھنے نہ دیتے۔ اب دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو زرداری جو ہے وہ کس طرح بیٹھا ہوا ہے، صوبہ سندھ لے کے آرام سے وہاں پر کھایا پیا جا رہا ہے، سارا اس کا بجٹ جو ہے وہ
بلاور اور وہ لوگ کھا رہے ہیں، اور ان کے باقی جو اہلکار بیٹھے ہوئے سب کھا رہے ہیں، اور عوام کی حالت کس قدر بری ہے۔ ناظرین یہ کنٹری کبھی بھی اس طرح ٹھیک نہیں ہوگی کہ خالی آپ احتجاج کر رہے ہیں، نہیں، ان کو مار بھگائیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پھر یہ لوگ آپ لوگ کی جان چھوٹے گی۔ آپ لوگ کو ہمت کرنی پڑے گی بنگال کی طرح، سری لنکا کی طرح، خالی احتجاج سے آپ لوگ اس کنٹری کو نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو ان کی اپنی کو تو سیلف رسپیکٹ ہے نہیں، یہ لوگ تو سیٹوں پر صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور عمران خان کے اوپر تشدد۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اگر سیلف رسپیکٹ ہو تو باہر کی کنٹریز پہ یہ لوگ ہر وقت مانگنے جائیں، نہیں۔ ناظرین آپ ایک دفعہ خالی عمران صاحب کو آپ باہر لا کر خالی اس کو کھڑا کر دیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا، کس طرح دنیا جو ہے وہ پیسے دے گی، عمران خان کے اوپر سے وار وار کے دیے جائے گی۔ یعنی کہ قوم اس کو کیوں پسند کر رہی ہے؟ اس لیے پسند کر رہی کہ وہ آنےسٹ ہے، وہ صحیح لیڈر ہے، وہ اس کنٹری کے لیے، پاکستان کی کنٹری کے لیے ایک صحیح لیڈر ہے، اور ان لوگوں نے چوروں نے اس کو اندر بند کر رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین ان کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے نہیں، انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ بدنام کر کے رکھ ڈالا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے جو فوج بھیجی ہے اس میں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کافی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوجیوں کو اپنا بھی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ ہمیں بھیج رہے ہیں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ڈالروں کی عوض چل پڑے اور جا کے مسلمان کو مار رہے ہیں۔ تو خالی جنرل عاصم منیر کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کی اہمیت ہے؟ ایک اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، چاہے اس کے اوپر 20 وردیاں پہنا دے۔ یہ پاکستانی قوم جو ہے، اس کا پاکستانی قوم کا اپنا قصور ہے، عوام کا قصور ہے ناظرین، عوام پاکستان کی کمزور ہے۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7RYK، اس کو ہو سکے تو آپ کو ہر دفعہ میں یاد دلا دیتی ہوں اور بتا بھی دیتی ہوں کہ یہ چینل تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں پرابلم نہ پڑے۔ اب اس کو سبسکرائب کیجئے گا، اور یہاں پر دیکھ لیں کس قدر برف پڑی، سنو ہے ہر جگہ جو ہے، اور اس کے باوجود بھی دیکھ لیں یہاں کی آپ حکومت دیکھیں کہ کس قدر روڈ صاف ہے، میں آرام سے جا رہی، کوئی پرابلم نہیں، لیکن سائیڈوں پر دیکھیں آپ کتنی برف ہے۔ اگر یہ پاکستان ہو تو یہاں پر اس طرح کا سلسلہ ہو، وہیں پر ٹریفک جیم ہوئی ہو، کیونکہ وہ جو پیسہ ہے وہ مشینری جو منگواتے ہیں وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور مشینری جو خود ہی اپنے ٹھیکیداروں کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بس پیسے لیتے ہیں، اور وہ ٹھیکیدار بھی آگے سے بیچ دیتے ہیں، اور خراب پرزے چیزیں لگا کے کہہ دیتے ہیں مشین خراب ہے، آپ کی یہ حالت ہے۔ اور یہاں دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ٹریفک نہیں رک رہی ہے، حالانکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سائیڈوں پر کس قدر برف ہے، اگر نظر آ رہا ہو تو ناظرین میرا چینل جی 7RYK، اس کو ہو سکے سبسکرائب کیجیے گا، اور ٹک ٹاک پر دیکھ کے فالو کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔